اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي وحسن الزكي ومحمد المهدي عليه صلوات الله عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المؤید الرسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: یا فاطمۃ کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ. مومنین کرام، ایام عزا ہے، ایام محرم، ایام سوگواری اور عزاداری حضرت خامس آل با مظلوم کربلا کے ایام. ان ایام کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چند دن آپ کی خدمت میں حقوق اہل بیت یعنی اہل بیت کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے، اہل بیت کے حوالے سے جو ہمارے وظائف ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ اہل بیت ہی کے کلام کی روشنی میں اور ائمہ کی روایات کی روشنی میں ہماری جو ہے ذمہ داریاں وہ بیان کرنا ہے. اہل بیت کی ذوات کی نسبت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ان کے حوالے سے ہمارے کیا حقوق ہے اور کیا ذمہ داری اور کیا وظائف ہے، وہ انشاءاللہ اس عشرے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آج چونکہ اس عشرے کی پہلی مجلس ہے تو سب سے پہلا حق ایام عزا کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے عزاداری کی اہمیت اور عزاداری کی ضرورت کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے. یعنی سب سے پہلا حق اگر دیکھا جائے، یوں تو بہت سارے حقوق ہے، ائمہ کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری اور واجب ہے اور ان کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری اور ہمارے وظائف میں سے ہے، اور پھر ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان کی ولایت کو قبول کرنا، ان کی امامت کو قبول کرنا. بہت سارے حقوق ہیں ائمہ کے جن کو بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان تمام سب حقوق کو یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں. لیکن سب سے پہلا حق جو آج بیان کرنا ہے وہ اہل بیت کی عزاداری کرنا اور ان پر گریہ کرنا اور ان کی مظلومیت کو، ان کی غربت کو، ان کے مصائب کو،
ان پر جو مظالم ہوئے ہیں ان کو بیان کرنا اور ان مظالم کے اوپر اور ان مصائب کے اوپر جو ہے وہ گریہ کرنا اور عزاداری کرنا ہماری ایک اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ لہٰذا آئیے اب روایات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کس قدر روایات میں عزاداری کی تاکید کی گئی ہے اور عزاداری کی سفارش کی گئی ہے اور عزاداری کو اہمیت اور فضیلت دی گئی ہے، اور پھر عزاداری کے کس قدر اجر، ثواب اور اس کے عظیم آثار کو جو وہ بیان کیا گیا ہے۔ حقیقت میں مختصر لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دین مقدس اسلام کی ایک عظیم ترین عبادت جس کو ہمارے بزرگ علماء نے، فقہاء نے اعظم العبادات قرار دیا ہے، یعنی عبادات میں سے عظیم ترین عبادت، بزرگ ترین جو عبادت ہے وہ اہل بیت پر گریہ کرنا ہے، اور خاص طور پر مظلوم کربلا خامس علیبہ مولا امام حسین کی جو ہے وہ عزاداری کرنا ہے۔ عزاداری کرنا ایک طرح سے دین کی بقا، دین کی تحفظ کا بہترین سبب اور وسیلہ ہے، اور دوسری طرف سے عزاداری تمام انسانوں کی مغفرت کا وسیلہ ہے، نجات کا وسیلہ ہے، اور دونوں جہان، دنیا اور آخرت دونوں کی جو سعادت اور خوشبختی کی جو عظیم ترین چابی ہے اور وسیلہ ہے وہ آل محمد کی عزاداری ہے، اور خاص طور پر مظلوم کربلا حضرت امام حسین کی عزاداری اور مولا کی سوگواری ہے۔ امام حسین کی عزاداری دین کی بقا کا راز ہے، دین کی حفاظت اور دین کی دوام اور دین کے استحکام کا بزرگ ترین وسیلہ جو ہے وہ حسین ابن علی کی عزاداری ہے، اور اس عزاداری کے ذریعے سے ایک طرح سے دین کو تقویت ملتی ہے، دین کے لیے استحکام حاصل ہوتا ہے، اور دین کی مضبوطی دشمنان اسلام کی نابودی بھی ہے، اور علاوہ اس کے کہ انسان کی گناہوں کی مغفرت کے لیے، خدا کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے، اور ائمہ کی شفاعت کے حصول کے لیے، خلاصے کے لفظوں میں عرض کروں دنیا اور آخرت دونوں کی عظیم کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو مؤثر ترین نسخہ ہے، جو کبریت احمر ہے، جو اعظم عبادت ہے، وہ مظلوم کربلا کی عزاداری ہے۔ اس وجہ سے بے شمار روایات میں عزاداری کی تاکید کی گئی ہے، عزاداری کی سفارش کی گئی ہے، عزاداری کے لیے بے شمار اجر و ثواب اور اس کی پاداش کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور عزاداری کے بہت زیادہ آثار اور بہت زیادہ برکات، بہت زیادہ فوائد کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کی مجلس میں صرف 2 روایتیں جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی تو ان دونوں روایتوں کو مکمل کرنا ہے۔ پہلی روایت زبان رسالت اور زبان نبوت اور زبان وحی سے ہے۔ سرور کائنات نے، ختمی مرتبت نے ایک طرف سے عزاداری کی تاکید کی ہے، حسین ابن علی کے غم منانے کی، حسین پر رونے کی، حسین پر گریہ کرنے کی، اور سال بہ سال، نسل بہ نسل، قیام قیامت تک اس عزاداری کو قائم رکھنے کی تاکید کی ہے، اور دوسری طرف سے سرور کائنات نے حسین ابن علی پر رونے والوں کا جو مقام ہے، ان کا جو منزلت ہے، ان کے لیے جو اجر و ثواب ہے اس کو بیان کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے وہ لوگ جو حسین ابن علی پر عزاداری کرنے والے ہیں، حسین پر رونے والے ہیں، اور جو حقیقی معنوں میں عزاداران حسین ہیں، سرور کائنات نے فرمایا ان کے ہاتھ کو تھام کے جنت میں لے جانا اور جنت کے اعلیٰ ترین درجات کو دلانا مجھ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی دی ہے کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے بیٹے حسین ابن علی کے عزادار ہیں، حسین کے رونے والے ہیں، حسین کے غم منانے والے ہیں، یعنی حسین کی معرفت رکھنے والے ہیں، حسین کی محبت رکھنے والے ہیں، اور اس معرفت اور محبت کی وجہ سے حسین کے غم میں، حسین کے مصائب میں رونے والے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ان کی شفاعت میری ذمہ داری ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وہ لوگ جو حسین پر رونے والے ہوں گے قیامت کے دن سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ فرمایا قیامت کے دن ساری آنکھیں روئے گی اور تمام انسان پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے، اپنی گناہوں پر روئیں گے، اپنی خطاؤں پر روئیں گے، اپنی بگڑی ہوئی زندگیوں پر فریاد کریں گے، ہر آنکھ روئے گی۔ لیکن پیغمبر نے جناب سیدہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے میری بیٹی، اے زہرا، تیرے بیٹے پر، تیرے لال پر، حسین ابن علی پر رونے والی جو آنکھیں ہوگی
وہ قیامت کے دن نہایت خوشحال ہوں گے اور ان کو جنت کی بشارت مل چکی ہوگی۔ اس بشارت کی وجہ سے، اس خوشخبری کی وجہ سے تیرے بیٹے پر رونے والے خاندان ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ آئیے اس روایت کا متن تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ اس روایت کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں، اور اسی طریقے سے شیخ صدوق نے اپنی مشہور کتاب اعمالی صدوق میں، اور جناب شیخ عباس قمی نے ان کی مشہور اور معروف کتاب نفس المحموم، پہلے جو ابتدائی اوراق ہے عزاداری کی اہمیت اور عزاداری کی فضیلت پر، شیخ عباس قمی نے 40 روایتیں نقل کی ہے۔ ان 40 روایتوں میں سے ایک روایت ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اس کی صفحہ بھی تفریح آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اب روایت کا متن آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ فی البحار لما اخبر النبی ابنتہ فاطمہ بقتل ولدہ الحسین وما یجری علیہ من المحن، سرور کائنات نے جناب سیدہ کو حسین ابن علی کی شہادت کی خبر دی اور حسین پر آنے والے عظیم مصائب کی خبر دی۔ فرمایا اے بیٹی، تیرا یہ بیٹا دشت کربلا میں انتہائی مظلومیت کے ساتھ، انتہائی غربت کے ساتھ، تشنا اور عالم غربت میں مارا جائے گا۔ تو بقیہ مصائب کو بھی جناب سرور کائنات نے حضرت زہرا کو حسین کی تمام مصائب اور پورے واقعہ کربلا کو تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ جیسے ہی جناب سیدہ کو سرور کائنات نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی، فبکت بکاء شدیدا، حضرت زہرا نے بہت زیادہ گریہ کی، شدید انداز سے گریہ کی اور آنسو بہایا۔ اسی روایت سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گریہ کرنا سرور کائنات کی بھی سیرت ہے اور صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا کی بھی سیرت ہے۔ یعنی عالم اسلام میں سب سے پہلی ہستی جس نے گریہ کیا ہے وہ سرور کائنات ہے، اور اس کے بعد جناب زہرا ہے، پھر امیر المومنین ہے، دیگر ائمہ ہے۔ لہٰذا عزاداری سید الشہداء سیرت انبیاء بھی ہے، سیرت صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا بھی ہے، اور بقیہ تمام ائمہ کی سیرت اور سنت ہے۔ جو عزاداری کرتا ہے وہ سنت انبیاء کو بجا لاتا ہے، وہ سنت معصومین کو بجا لاتا ہے اور اس عظیم عبادت میں شریک ہوتا ہے۔ فبکت فاطمہ، جب کربلا کی مصائب کی خبر دی، حضرت زہرا نے بہت زیادہ گریہ کی اور سرور کائنات سے سوال کی، اے میرے بابا، یہ واقعہ کب رونما ہوگا، اور پھر میرے بیٹے کے ساتھ مدد کرنے والے کون ہوں گے، اور میرے بیٹے پر پھر رونے والے کون ہوں گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا، یا فاطمہ، جناب زہرا نے فرمایا، یا ابا متی یکون ذالک، یہ واقعہ کب رونما ہونے والا ہے، یہ قصہ کب پیش آنے والا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، فی زمان خال منی ومنکی ومن علی، ایسے زمانے میں اس وقت یہ واقعہ کربلا رونما ہوگا کہ اس زمانے میں نہ امیر المومنین ہوں گے، نہ تو ہوگی، اور نہ حسن، ہم میں سے کوئی بھی اس زمانے میں موجود نہیں ہوگا۔ فاشتد بکاؤہا، تو جناب زہرا کی بکا مزید ان کی جو ہے وہ گریہ اور بکا میں جو ہے وہ شدت آیا اور بہت زیادہ جناب سیدہ نے گریہ کی۔ مزید پہ جناب سیدہ نے پیغمبر سے سوال کی، یا ابتا من یبکی علیہ ومن یلتزم باقامت العزاء لہ، کون لوگ ہوں گے جو میرے بیٹے پر گریہ کرنے والے ہوں گے، یعنی وہ کون لوگ ہوں گے جو میرے بیٹے کے عزادار ہوں گے، حسین پر رونے والے ہوں گے، ومن یلتزم باقامت العزاء لہ، اور وہ کون لوگ ہوں گے جو میرے بیٹے کے لیے فرش عزا بچھائیں گے، حسین کے لیے عزاداری کریں گے، اور کون حسین کا عزادار ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا، اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ ایک برگزیدہ، ایک منتخب قوم کو پیدا کرے گا، اور وہ قوم، اس قوم کی عورتیں اہل بیت کی عورتوں پر گریہ کرے گی، اور اس قوم کے نوجوان اہل بیت کے نوجوانوں پر گریہ کریں گے، اور اس قوم کے مرد اہل بیت کے مردوں پر گریہ کریں گے۔ پھر پیغمبر نے یہ بشارت دی، جیلن بعد جیل نسلن بعد نسل، نہ تنہا ایک زمانے میں بلکہ قیامت تک وہ قوم آپ کی بیٹے کی عزاداری کریں گے اور فرش عزا کو بچھاتے رہیں گے، اور ان کی ایک ایک نسل جو ہے وہ حسین کی عزاداری کرنے والی ہوگی، اور وہ حسین کی عزاداری کے فرش جو ہے وہ ہمیشہ بچھاتے رہیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا، ان النساء امتی تبکون علی النساء، میری امت کی جو عورتیں ہوگی وہ اہل بیت کی عورتوں پر گریہ کریں گے، ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتی، اور مرد حضرات اہل بیت کے مردوں پر گریہ کریں گے، ویجددون العزا جیلا بعد جیل،
اور نسل بے نسل اس عزا کے فرش کو بچھاتے رہیں گے اور مجلس عزا جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ وَسَنَةً فِي كُلِّ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ، اور ہر سال عزاداری کریں گے، اور یعنی ان کا کام عزاداری کرنا ہے، فرش عزا کو بچھانا ہے اور حسین اپنے کے ماتم کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ پھر پیغمبر نے بشارت دی فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا تو پیغمبر نے یہ بشارت دی انتی تشفعین للنساء، اے زہرا آپ کے بیٹے پر رونے والی جو عورتیں ہیں، عزاداری کرنے والی جو عورتیں ہیں، اس کی تو شفاعت کرو گی، یعنی تو شفیع آئے روز محشر ہے، اور تیرے بیٹے پر رونے والی جو عورتیں ہیں ان کی شفاعت تیرے ذمے میں ہوگی، تم ان کی شفاعت کرو گی۔ وَأَنَا أَشْفَعُ لِلرِّجَالِ، اور میں وہ مرد حضرات جو حسین ابن علی کے عزادار ہیں، حسین پر رونے والے ہیں، ان کی شفاعت کا میں ذمہ دار ہوں۔ دیکھیں دونوں بشارتیں پیغمبر نے دی، عورتوں کو بھی شفاعت کی بشارت دی، خوشخبری دی، عورتوں کی شفاعت کرنے والی صدیقہ طاہرہ ہے۔ جناب حسین ابن علی کی ماں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، وہ حسین ابن علی پر رونے والے اور ان پر گریہ کرنے والے جو افراد ہیں ان سب کے لیے شفیعہ ہے، لیکن خاص طور پر عورتوں کا اس روایت میں ذکر آیا ہے کہ انتی تشفعین للنساء، آپ شفاعت کرو گی عورتوں کے لیے، وہ عورتیں جو حسین ابن علی کے عزادار ہیں، فرش عزا بچھانے والی عورتیں ہیں، ان کی شفاعت کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ وَأَنَا أَشْفَعُ لِلرِّجَالِ، اور میں حسین ابن علی پر رونے والے مردوں کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں، ان کو شفاعت کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا وَكُلُّ مَنْ بَكَى مِنْهُمْ عَلَى مُصَابِ الْحُسَيْنِ أَخَذْنَا بِيَدِهِ وَأَدْخَلْنَاهُ الْجَنَّةِ، یہ جملہ انتہائی عظیم بشارت ہے حسین ابن علی کے عزاداروں کے لیے، اہل بیت پر رونے والوں کے لیے۔ ذرا اس جملے پر غور کریں۔ پیغمبر نے فرمایا وَكُلُّ مَنْ بَكَى مِنْهُمْ عَلَى مُصَابِ الْحُسَيْنِ، قیامت تک ہر وہ شخص جو حسین ابن علی پر رونے والے ہوں گے، عزاداری کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے پیغمبر کی بشارت، اور اس سے بڑی بشارت نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی خوشخبری نہیں دے سکتی ہے، یعنی اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو نہیں سکتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا حسین پر رونے والوں کے لیے، حسین پر عزاداری کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے اخذنا بیدہ وادخلناہ الجنہ، ان کے ہاتھوں کو میں تھام لوں گا، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں وارد کروں گا۔ اخذناہ بیدہ، ان لوگوں کا ہاتھ میں پکڑ لوں گا جو حسین ابن علی کے عزادار ہے، وادخلناہ الجنہ، اور میرے بیٹے میرے لال حسین پر رونے والوں کو جنت میں داخل کرنا اور ان کو جنت میں وارد کرنا مجھ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ پھر مزید فرمایا یا فاطمۃ کل عین باکیۃ یوم القیامہ، اے فاطمہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی اپنی خطاؤں پر، اپنی گناہوں پر، ہر انسان پریشان ہوگا، اور ہر آنکھیں ندامت اور پشیمانی کی آنسو گرائے گی اور روئے گی۔ کل عین باکیۃ، تمام آنکھیں روئے گی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قیامت کا دن قیامت ہے، ہر انسان کے لیے پریشانی لاحق ہے، ہر انسان کے لیے اضطراب ہے، وحشت اور دہشت ہے، لیکن پیغمبر نے خوشخبری دی الا عین بکت علی مصاب الحسین، مگر وہ آنکھیں جو حسین ابن علی پر گریہ کرنے والی آنکھیں ہیں، حسین کے مصیبتوں پر رونے والی آنکھیں ہیں، ان کے لیے پیغمبر نے بشارت دی فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، یہ آنکھیں خوشحال ہوں گی اور یہ آنکھیں نہیں روئے گی، قیامت کی دہشت اور قیامت کی وحشت میں یہ مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ کون لوگ جو حسین کے عزادار ہے، دنیا میں رونے والے، دنیا میں اشک بہانے والے قیامت میں نہیں روئیں گے،
وہ حسین ابن علی کی شفاعت، ائمہ کی شفاعت پائیں گے، پیغمبر کی شفاعت پائیں گے، اور رحمت کے فرشتے انہیں جنت کی بشارت دیں گے۔ دیکھیں اس روایت میں یہ لفظ آیا ہے مستبشرۃ بنعیم الجنہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت کی بشارت دیں گے، تو وہ جنت کی بشارت ملنے کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے اور قیامت کی ساری پریشانیاں ان کے دل سے نکل جائے گی۔ اس روایت کو عرض کیے ہمارے محققین نے بیان کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار کے جلد نمبر 44 میں جو ہے اس روایت کو تحریر کیا ہے۔ اس روایت کا جو خلاصہ ہے، پیغمبر نے ایک طرح سے ہمارے لیے عزاداری کی جو ذمہ داری ہے اور فرش عزا بچھانے کی جو ضرورت اور اہمیت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر جو عزادار ہیں ان کے مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا عزادار کا مقام یہی ان کا عظیم مقام ہے، قیامت کے دن عزادار کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، اور قیامت کے دن رسول اللہ عزاداروں کو ڈھونڈیں گے اور ان کا ہاتھ تھام کے جنت میں وارد کریں گے، اور پیغمبر نے فرمایا ان کی شفاعت کی جو ہے وہ میں ذمہ دار ہوں، اور ساتھ ساتھ فرمایا تمام آنکھیں روئے گی لیکن وہ آنکھیں جو حسین ابن علی پر رونے والی آنکھیں ہوگی وہ قیامت کے دن انتہائی خوشحال ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور تفصیلی روایت حضرت سامن الحجج مولا امام رضا علیہ السلام نے جناب ریان ابن شبیب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا محرم کی پہلی کو جناب ریان ابن شبیب حضرت امام رضا کی خدمت میں وارد ہوا تو امام رضا نے ایک تفصیلی ایک روایت جو ہے جناب شبیب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ اب چونکہ وقت بہت کم ہے میں اس روایت کا متن آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور اس کی ترجمہ کر کے پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ یہ روایت بھی جو ہے عیون اخبار الرضا میں جناب شیخ صدوق نے اور بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے۔ دخل ریان ابن شبیب فی اول المحرم، محرم کی پہلی کو ریان ابن شبیب حضرت امام رضا کی خدمت میں وارد ہوا۔ جب امام رضا کی خدمت میں ریان ابن شبیب وارد ہوا تو مولا نے پوچھا یبن شبیب انت صائم، اے شبیب کیا تو نے روزہ رکھا ہے؟ فقلت لا، شبیب کہتا ہے میں نے کہا میں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ امام رضا نے فرمایا ان ھذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زکریا، یہ محرم کی جو پہلی تاریخ ہے وہ دن ہے جس میں حضرت زکریا نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور یہ جملہ فرمایا رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، بارگاہ الہی میں یہ دعا کی پروردگارہ مجھے ایک پاکیزہ ذریہ عطا کر، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فاستجاب لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جناب زکریا کو بشارت دی جائے کہ ان کی دعا مستجاب ہوئی ہے، اور وہ محراب میں عبادت کر رہے تھے، فرشتوں نے ان کو بشارت دی وہو قائم یصلی من المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو یہ بشارت دی اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، آپ کی دعا مستجاب ہو گئی ہے اور یحییٰ آپ کو خدا عطا کرنے والا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا جو شخص محرم کی پہلی کو دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، جس طریقے سے جناب زکریا کی دعا مستجاب ہوئی اور ان کو یحییٰ جیسا عظیم فرزند خدا نے عطا کی۔ اس کے بعد پھر مولا نے محرم کے مصائب جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ محرم وہ مہینہ ہے جس میں دوران جاہلیت میں بھی ظلم و ستم روا نہیں رکھا جاتا تھا، یہ محرم ماہ حرام میں سے ہونے کی وجہ سے جنگ کرنے کو، ظلم کرنے کو، ستم کرنے کو حرام سمجھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھا اور آل رسول پر ظلم کی۔ پھر پوری تفصیل سے مولا نے جو ہے وہ مصائب جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ پھر مولا امام رضا نے جناب ریان ابن شبیب سے خطاب کرتے ہوئے مولا نے فرمایا یبن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا۔ حضرت امام رضا نے عزاداری کی اہمیت اور عزاداری کی فضیلت اور عزاداری کے آثار کو بیان کرتے ہوئے جناب شبیب سے فرمایا اے شبیب اگر تم حسین ابن علی پر گریہ کرو گے، آنسو بہاؤ گے،
حتی تصیر الدموع علی خدیک، یہاں تک کہ تمہارا آنسو تمہارے رخسار پر اگر جاری ہو جائے، حسین پر گریہ کرتے ہوئے، غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ جو کچھ گناہ ہوا ہے وہ حسین ابن علی کی عزاداری کی طفیل، ان آنسوؤں کی طفیل پروردگار عالم بخش دے گا۔ صغیراً کان او کبیرہ، چاہے تم سے گناہ صغیرہ ہو چکا ہو یا گناہ کبیرہ ہو چکا ہو، یعنی چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، سب کو خدا بخش دے گا حسین کی عزاداری کی طفیل، اس اشک کی طفیل، اس گریے کی طفیل خدا سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ قلیلاً کان او کثیرہ، چاہے یہ جو گناہ ہے کم ہو یا زیادہ ہو، اگر حسین پر معرفت کے ساتھ گریہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو خطاؤں کو بخش دے گا۔ مزید مولانا نے فرمایا یا ابن شبیب ان سرک ان تلق اللہ ولا ذنب علیک فزر الحسین، اے شبیب اگر تم چاہتے ہو خدا سے ملاقات کرے، خدا کی بارگاہ میں جائے اس طریقے سے کہ تمہارے وجود میں کوئی گناہ نہ ہو، تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ ثبت نہ ہو، پاکیزہ ہو کر اگر بارگاہ الہی میں اگر جانا چاہتے ہو، فزر الحسین، حسین ابن علی کی زیارت کرو۔ حسین ابن علی کی زیارت انسان کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے، ساری گناہوں کی بخشش اور ساری گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ مزید مولانا نے فرمایا یا ابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیۃ فی الجنہ مع النبی، اے شبیب تم اگر چاہتے ہو قیامت کے دن سرور کائنات کے ساتھ، سلطان انبیاء کے ساتھ، شہنشاہ جہاں کے ساتھ، پیغمبر ختمی مرتبت کے ساتھ اگر محشور ہونا چاہتے ہو اور ان کی شفاعت کو اگر پانا چاہتے ہو تو حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجو اور ان سے جو ہے نا وہ نفرت کرو۔ دیکھیں صاف طور پہ مولانا نے فرمایا یا ابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیۃ فی الجنۃ مع النبی، جنت کے اعلیٰ ترین درجات پر پیغمبر کے ساتھ اگر محشور ہونا چاہتے ہو تو فلعن قتلۃ الحسین، حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجو، وہ ان پر تمام انبیاء نے لعنت بھیجی ہے اور تم بھی حسین کے قاتلین سے نفرت کرو، ان پر لعنت بھیجو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پیغمبر کے ساتھ محشور کرے گا۔ مزید مولانا نے فرمایا یا ابن شبیب ان سرک ان تکون لک من الثواب مثل ما استشهد مع الحسین فقل متى ذکرته یا لیتنی کنت معهم فنفوز فوزا عظیما، اے شبیب اگر تم چاہتے ہو شہدائے کربلا کے ثواب میں شریک ہو جائے، اس اجر میں ثواب شریک ہو جائے تو دل کی گہرائیوں سے یہ تمنا کرو اے کاش کہ میں بھی کربلا میں ہوتا، میں اپنی جان کو حسین پر قربان کر دیتا۔ یہ جملہ اگر تم کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شہدائے کربلا کا ثواب تمہیں عطا کرے گا، اس اجر میں تم ثواب ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ خلوص سے، قلب سے، سچی نیت سے تم اس بات کی تمنا کریں کہ تمہاری تمنا اگر حقیقی ہو، واقعی تمنا ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں حسین کے ساتھ جہاد کرنے کا اور حسین کے ساتھ مل کر شہادت پانے کا اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ یمن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان فاحزن لحزننا، آخری جملے ہیں جو امام رضا نے جناب شبیب سے فرمایا، اے شبیب تم چاہتے ہو جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں ہم آل محمد کے ساتھ رہیں، ہم آل محمد کے ساتھ محشور ہو جائیں، تو پھر ہماری عزاداری کو قائم کرو، ہمارے فرش عزا کو بچھاؤ، ہمارے غم کے ایام میں غم مناؤ، خوشی کے ایام میں خوشی مناؤ۔ وہ لوگ جو ہمارے غم میں روتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں اور ہماری خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن ہم آل محمد کے ساتھ جنت کے اعلی ترین عظیم ترین درجات پر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان، اگر تم اس بات پر تمہیں خوشی ہے، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات پر ہمارے ساتھ ہوں تو فاحزن لحزننا، ہمارے عزاداری مناؤ، ہمارے غم میں غم مناؤ۔ کس کی یہ تمنا نہیں کہ وہ قیامت میں آل محمد کے ساتھ محشور ہو جائے، قیامت میں کامیاب ہو جائے، آل محمد کی شفاعت پائیں؟ تو امام رضا نے وہ راہ بتا دیا ہے، اگر تم چاہتے ہو ہم آل محمد کے ساتھ محشور ہو جائے، ہماری شفاعت کے اگر تم خواہش مند ہیں تو ہماری عزاداری کا فرش بچھاؤ،
ہمارے عزاداری کو قائم کرو، اور جو ہمارے عزا کے ایام ہیں ان میں عزا منعقد کرو، اور جو ہماری خوشی کے ایام ہیں اس میں خوشی مناؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن ہمارے ساتھ محشور کرے گا۔ یہ عظیم بشارت حضرت امام رضا نے دی۔ آخری جملہ مولا نے فرمایا وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَوَلَّى حَجَرًا لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے شبیب ہماری ولایت کو، ہماری محبت کو ضروری قرار دینا، اپنی دل میں ہماری ولایت کو بٹھانا، ہماری محبت کو بٹھانا، اور وہ شخص جس کی دل میں ہماری محبت ہو، ہماری ولایت ہو، وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ مومنین کرام، اس روایت میں مولا امام رضا نے یہ عظیم عزاداری کی فضیلت اور عزاداری کی عظمت کو بیان کی، ساتھ ساتھ مولا نے آل محمد پر اس مہینے میں جو مصائب آئے ہیں، جو مظالم کیے گئے ہیں، ان مظالم کو بھی حضرت سامن الحجج نے بیان کیا ہے۔ عزادارو، ایام عزا ہے، امام رضا نے بھی پوری زندگی فرش عزا بچھا کر گریہ کرتے رہے، عزاداری کرتے رہے، شعراء کو بلاتے رہے۔ امام رضا نے محرم کی مصیبتوں کو، مصائب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، مولا نے فرمایا کان اہل الجاہلیت یحرمون فیہ الظلم والقتال، جاہلیت کے زمانے میں وہ لوگ محرم میں ظلم نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن امت نبی نے اس مہینے کا کوئی خیال نہیں رکھا، اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ فما عرفت هذه الامت حرمت شہرها ولا حرمت نبیها لقد قتلوا فی هذا الشہر ذریتہ، اس امت نے نہ اس مہینے کا حرمت کا خیال رکھا، نہ پیغمبر کی حرمت کا خیال رکھا، نہ اہل بیت رسول کی حرمت کا خیال رکھا۔ اسی مہینے میں اہل بیت کو شہید کیے گئے، وَسَبُوا نِسَاءَهُ، اہل بیت رسول کو اسیر کیے گئے، اور ساتھ ساتھ فرمایا وَقَتَلُوا اہل بیتہ، اور اہل بیت نبی کو شہید کیا، اور فرمایا اے شبیب تم اگر گریہ کرنا چاہتے ہو، ان كنت باكيا على شيء فابكي للحسين بن علي فإنه ذبح كما يذبح الكبش، اے شبیب تم اگر کسی شخص پر، کسی ذات پر گریہ کرنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پر گریہ کرو، اس لیے کہ حسین ابن علی کو اس طرح شہید کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ فإنه ذبح، حسین ابن علی کو ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا، کما یذبح الکبش، جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عزادارو، اس روایت میں امام نے کیا غربت بیان کی، حسین ابن علی کو، حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طریقے سے گوسفند کو ذبح کرتے ہیں۔ جب گوسفند کو کوئی ذبح کرتے ہیں تو اس کی ذبح کو حلال سمجھتے ہیں۔ بنی امیہ نے حسین ابن علی کے خون کو بہانا حلال سمجھ کر حسین کو ذبح کیا ہے، اور اسی طریقے سے جب کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی اس کی حمایت کرنے والا، کوئی اس کو بچانے والا، کوئی اس کا نصرت کرنے والا نہیں۔ حسین ابن علی پر بھی وہ وقت آیا جب تمام عزیز شہید ہوئے، حسین ابن علی کو جب شہید کر رہے تھے تو کوئی ان کا نصرت کرنے والا نہیں تھا، کوئی ان کا حمایت کرنے والا نہیں تھا۔ عزادارو، محرم کی یہ ایام مظلوم کربلا نے سب سے پہلے اپنے جد کے روزے پہ جا کے وداع کیا۔ حسین نے اپنے نانا کے روزے سے لپٹ کر گریہ کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم بحق ھذا القبر وبحق من فیہ فاختر لی ما ہوا لک رضا ولرسولک رضا، پروردگارا مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا، ترکت الخلق ترا فی ہواکا واتمت العیال فی عراکا، لئن حنیتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواکا، پروردگارا میں مدینے کو چھوڑ رہا ہوں، نانا کا روزہ میں چھوڑ رہا ہوں، ماں کی قبر کو میں چھوڑ کر نکل رہا ہوں۔ فرمایا پروردگار میرے بدن کی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو میرا دل تیرے علاوہ کسی کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی نے نانا کی قبر پر روتے ہوئے فرمایا میرے پروردگار میں اس قبر کا واسطہ دیتا ہوں، رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس چیز کو میرے لیے اختیار فرما جس میں تیری رضا ہے، جس میں رسول اللہ کی رضا ہے۔ روتے روتے مظلوم کربلا ایک مرتبہ جناب رسول اللہ کو عالم خواب میں دیکھا،
پیغمبر فرما رہے تھے بنی حسین اخرج الی العراق فإن اللہ شاء ان یراک قتیلا، میرا بیٹا حسین عراق جانا ہے، کربلا جانا ہے، اپنی قربانی پیش کرنا ہے، اس لیے کہ خدا کی مشیت میں یہ ہے ان یراک قتیلا، آپ کا سر نوکے نیزے پہ بلند ہو جائے، آپ کا بدن کربلا میں پامال ہو جائے، دشت کربلا میں خاک و خون میں غلطان دیکھے، اسی میں شریعت کی بقا ہے، اسی میں دین کی تحفظ ہے۔ وَأَن يَرَاهُنَّ سَبَايَا، بیٹا حسین خدا کی مشیت میں یہ ہے میری بیٹی زینب اسیر ہو جائے، آل محمد اسیر ہو جائے، وَأَنَّهُنَّ سَبَايَا، پس پشت ہاتھ بند کے شام و کوفہ کی بازاروں میں اسیر ہو کے چلا جائے، اور اسی میں شریعت کی بقا ہے۔ پروردگار حسین کی مظلومیت کا واسطہ، حسین کی غربت کا واسطہ، خدایا ان ایام عزا میں تمام کائنات کی مومنین کو بہترین طریقے سے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا جملہ عزاداران کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدایا عزادار واقعی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔